لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا، نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین، حال ہی میں دانیہ شاہ جو کہ عامر لیاقت کی تیسری بیوی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عامر لیاقت جو کہ اس پر کافی دنوں سے تشدد کر رہا ہے وہ اس سے خلا لینا چاہتی ہے، اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ عامر لیاقت کو مجھے حق مہر کے 11 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے. بلکہ اسی طرح کی لڑکیوں کے لیے ذاکر نائک نے ایک خوبصورت بیان جاری کیا ہے جو کہ آپ ناظرین اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حق مہر تب ادا کیا جاتا ہے جب مرد طلاق دے. اگر عورت فوراً الگ ہونا چاہتی ہے اور خود سے الگ ہونا چاہتی ہے تو پھر اس میں مرد کا کیا قصور؟ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ فرماتے ہیں کہ اکثر لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جب ان کا طلاق ہوگا تو وہ برباد ہو جائیں گی، ان کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہوتا. لیکن اصل میں یہ ہمارے معاشرے میں ایک جہالت کی نشانی ہے، یعنی کسی کو علم نہیں ہوتا کہ طلاق کے اصول کیا ہوتے ہیں، اور لڑکی کی زندگی یعنی مالی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا بھی ہے یا نہیں. جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اسلام کا کم علم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. جتنے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں کوئی بھی مذہب اتنے حقوق عورتوں کو فراہم نہیں کرتا. اکثر ہندو معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو جب شادی ہوتی ہے تو عورت کی طرف سے خاوند کو جہیز دیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اس کا بالکل الٹ ہے. اسلام میں یہ شرط ہے کہ جب بھی آپ شادی کرو تو بیوی کو تحفہ دو، جیسے ہم مہر کہتے ہیں. مہر دینا شادی کے لیے فرض ہے، لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اکثر معاشرے میں جہیز کا رواج ہو گیا ہے. مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ حق مہر عورت کی طرف سے طے ہوتا ہے، وہ جتنا چاہے حق مہر طے کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر غریب ہو اور وہ اتنا حق مہر ادا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی رائے دے سکتا ہے کہ میں اتنا مہر ادا نہیں کر سکتا، میں کسی اور لڑکی کو ڈھونڈ لوں گا، آپ کسی اور مرد کو ڈھونڈ لیجیے. یہ بھی جائز طریقہ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے عرب معاشرے کی ایک شادی کی مثال دی. لوگ یعنی خواتین اپنے حقوق کو صحیح طرح جانتی ہیں، اس لیے وہ اتنا حق مہر ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ عربی مردوں کو عربی عورتوں سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر عورتیں اسلام کا علم رکھتی ہیں، اور جو لوگ اسلام کا علم رکھتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ اسلام میں خواتین سے ناانصافی ہو رہی ہے. اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن سے بھی ثابت کروایا ہے کہ حق مہر کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے. آپ احد پہاڑ جتنا بھی لے سکتے ہیں اور آپ ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ طلاق کے بعد حق مہر دیا جاتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر چاہے تو بیوی حق مہر کی رقم لے کر اپنے والدین کو بھی دے سکتی ہے، چاہے تجارت میں بھی لگا سکتی ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں، اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں، وہ بھی مہر ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ طلاق کا حق عورت کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسے حق مہر ملتا ہے. فرض کرو اگر ایک عورت ایک بندے سے شادی کر لیتی ہے اور اس سے حق مہر کو عورت طلاق لے، دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر اس سے بھی طلاق لے تو عورت کو مالی فائدہ ہوتا رہے گا، لیکن شوہر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو عورت شادی سے پہلے باپ اور بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، شادی کے بعد خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر طلاق ہوتا ہے تو پھر باپ اور بھائی کی ذمہ داری میں آ جاتی ہے. اگر وہ دونوں نہیں تو معاشرہ اور اسلامی ریاست اس کا ذمہ دار ہوگا اس عورت کا خیال رکھنے کے لیے. شادی کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی، آل فائنینشیل ایسپیکٹ، لاڈجنگ، بورڈنگ، کلودنگ، کھانا پینا، کپڑا، سب. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت ہر طرح سے مالی طور پر محفوظ ہے. اس طرح اگر دانیہ شاہ کی بات کی جائے تو وہ ایک مڈل کلاس لڑکی تھی. اب اگر ان کا طلاق ہوتا ہے تو اس کو مالی فائدہ جبکہ مرد کو نقصان اٹھانا پڑے گا. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.